السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم موضوع پر۔ ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کیوں کریں۔ ہم میں سے ہر کوئی ٹائم مینجمنٹ کے فوائد سے آگاہ ہے اور ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کے نہ کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ لیکن جب ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا اپنا آمادہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اپنی ذاتی آمادگی کے لیے اندر سے ہمارے اندر جو کام کرنے کی جو شوق اور جذبے کو نکھارنے کے لیے جو اہم ضرورت وہ یہ ہے کہ ہم ان کے فوائد کو ریوائز کریں، ان کو یاد کریں اور اثر نو اس کا جائزہ لیں، اور اس کام کے نہ کرنے کے نقصانات کو بھی ایک دفعہ ریوائز کر لیں تاکہ ہمارے اندر سے آمادگی آئے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک محدود زندگی دی ہے۔ دن بھر میں 24 گھنٹے ہی ہیں، اور اسی اوقات میں ہم نے وہ سارے کام کرنے ہیں جو ہمارے مقاصد ہیں، جو ہمارے اہم کام ہیں، اور ہمارے پاس گنی چنی سانسیں ہیں، ایک ہی زندگی ہے۔ اسی زندگی میں ہم نے دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، اور ہماری ابدی اور دائمی کامیابی کے لیے بھی ہم نے محنت کرنی ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت محدود وقت ہے۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر ہم وقت کو مینیج کریں گے، اس کو پلان کریں گے، تو ہم لوگ وہ تمام اہم کام انجام دے سکیں گے جو ہمارے لیے اہم ہیں، اور اس میں ہمارا زور بھی نہیں لگے گا اور مسائل کم سے کم ہوں گے۔ تیسرا فائدہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ ہم وقت کو مینیج کرنے کی وجہ سے بر وقت فیصلے کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے وقت کو بہتر مینیج کرنے کی وجہ سے جو مسائل اور ہماری پریشانیاں ہیں یا انجانے نہ جانے میں جو چیزیں ہمارے ساتھ حادثات ہوتے ہیں، اس میں ہم اپنے آپ کو کمپوز رکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر طور پر تیار رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے وقت کو پلان کیا ہوا ہے۔ جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جو چیزیں متوقع ہیں، اس کے بارے میں پلان کرنے کی وجہ سے جو غیر متوقع صورتحال ہوتے ہیں ان کا ہم بہتر طریقے سے سامنا کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں جو تناؤ اور اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے اس کو بھی ہم وقت کو مینیج کر کے کم سے کم کر سکتے ہیں۔ اس نفسا نفسی کے دور میں ہر کوئی ایک دوڑ میں ہے، ہر کوئی ایک اضطراب کی کیفیت میں ہے، رش میں ہے، لیکن اس اضطراب اور اس رش کی کیفیت کو کم سے کم کرنے کے لیے ہمیں 2 قدم پیچھے ہٹ کے اپنے 24 گھنٹے کو ہم پلان کر لیں، اپنے ہفتے کے بارے میں کچھ ایجنڈے ترتیب دیں، اپنے مہینے کے بارے میں کچھ ایجنڈاز بنائیں، سال کے بارے میں ہمارے کچھ گول ہوں، مقاصد ہوں، اس کی کچھ پلاننگ ہو، تو ہم اپنے اس اضطراب کو، تناؤ کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ اور آخری اور سب سے ڈیسائسو فیصلہ کن فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہماری ذات ہے، ہم اپنے ایک بیٹر ورژن بن سکتے ہیں۔ ہمارا کسی دوسرے سے مقابلہ نہیں ہے، بلکہ جیسے حدیث میں ہے کہ وہ شخص ناکام ہے جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر نہ ہو۔ تو ہم اپنا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر بنائیں گے، ہم اپنے ہر آنے والے گھنٹے کو پچھلے گھنٹے سے بہتر بنائیں گے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اپنے ٹائم کو مینیج کریں۔ اچھا، یہاں پہ ہم اب اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کریں۔ اس میں 6 پوائنٹس بتاؤں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہم اس پورے ہفتے میں ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اسمارٹ گولز کیا ہیں، تو ہم اپنے اسمارٹ گولز کو جانیں، ہم اپنے مقاصد کے بارے میں جانیں، اس کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ ہم میں سے ہر کوئی ان نون، نامعلوم چیز، اندھیرے سے، غیر متوقع صورتحال سے گھبراتے ہیں۔ ہم اپنے مقاصد کے بارے میں پوری طرح آگاہ ہوں گے، ان کو زیادہ سے زیادہ سمارٹ بنانے کی کوشش کریں گے، یعنی جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جزیات کے ساتھ طے کریں گے معاملات، تو ہمارے لیے اس کام کے بارے میں جو نامعلوم، غیر متوقع کا خوف ہے وہ کم سے کم ہو جائے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو اسٹیفن کوی کے آرگنائزیشنل چارٹ کے مطابق ہم ٹائم کو، اپنے پرائیورٹیز کو، اپنی ترجیحات کو دانائی کے ساتھ ہم ان کو طے کریں۔ یہ ایکٹیویٹی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی، یعنی کہ اپنی ترجیحات کا دانائی کے ساتھ سوچ سمجھ کے ان کو
طے کرنا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے آنے سے پہلے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ غیر متوقع صورتحال سے پہلے ہی جو ہمارے روزمرہ کے متوقع چیزیں ہیں ان کے بارے میں پلان کریں۔ ہم ہر روز صبح اٹھ کے پوچھیں اپنے آپ سے کہ آج میرا کیا ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم پاور مسلمہ کورس میں کر رہے ہیں، ہمارا ہر روز ہر دن پلان ہے، ہر دن کے لیے ایک ایکٹیویٹی ایلوکیٹ ہے، ایک موضوع ایلوکیٹ ہے۔ اسی طرح ہم ہر دن کے لیے اپنی دوسری چیزوں کے لیے بھی ہم پلان کریں، اور ہم صبح اٹھ کے ایک دفعہ ریکیپ کریں کہ آج میرا ایجنڈا کیا ہے۔ اپنے بچوں سے پوچھیں، اپنے بہن بھائیوں سے پوچھیں کہ آج آپ لوگوں کا کیا ایجنڈا ہے، آج ہم کس مہم پر ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا، ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ کل کے لیے میرا کیا ایجنڈا ہے۔ رات سونے سے پہلے ہم پوچھیں کہ کل کے لیے میرا کیا ایجنڈا ہے، اور رات سونے سے پہلے خود سے یہ بھی پوچھیں، احتساب کریں کہ میرا آج کا جو ایجنڈا تھا وہ کس طرح کا پورا ہوا، کتنا رہتا ہے، کتنا پورا ہوا۔ اس پہ مایوسی کے بجائے جائزہ لیں، اس پر اپنے آپ کو لعن طعن، اپنے اوپر سختی کرنے کے بجائے مشاہدہ کا پہلو جو ہے وہ نمایاں رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب تک آخری سانس ہے ہمیں موقع دیا گیا ہے۔ ہم ایک استغفار، ایک توبہ، ایک دعا، ایک توکل کی دعا سے اپنی پوری پچھلی سلیٹ جو ہے وہ صاف کر سکتے ہیں۔ ہر سیکنڈ ہمارے لیے ایک نئی ابتدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے مایوسی، لعن طعن، اداسی، اس کو چھوڑ کر ہم اپنا مشاہدہ کریں، ہمدرد دوست کی طرح۔ ہمارے پاس موقع ہے الحمدللہ، تو ہم اس کو پلان کریں۔ آج گزرے ہوئے دن کا ایک جائزہ لیں، آنے والے دن کے لیے ایک ایجنڈا بنائیں، اور یہ دیکھیں کہ جو میں نے ایجنڈا بنایا تھا اس پر کس حد تک عمل ممکن ہوا، کیونکہ ہمارے پاس چانس ہے کہ اگر عمل نہیں ہوا تو ہم کون سے عوامل تھے جس کی وجہ سے نہیں ہوا، ان میں سے کون سے متوقع تھے جن کے اوپر میں آگے محنت کر سکتی ہوں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے ڈسٹریکشنز ہیں، جب ہم اسٹیفن کوی کو آرگنائزیشنل چارٹ کی ایکٹیویٹی کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے کون سے ڈسٹریکشنز ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے مقاصد سے ہم آہنگ نہیں ہیں اور ہمارے وقت کا زیادہ حصہ لے جاتی ہیں۔ تو ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی حاصل کریں، اور اس کو ایک غصے سے نہیں، برے منفی سوچوں کے ساتھ نہیں، بلکہ ایک تعمیری اور مثبت انداز میں ان کو نو کہنا سیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کا مشاہدہ کریں۔ میں نے کل کیسا گزارا؟ کوئی بھی ناکامی نہیں اگر ہم اس ناکامی سے سبق حاصل کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک قیمتی تجربہ بن جاتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کا مشاہدہ کریں گے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، اپنا مشاہدہ ایک ہمدرد دوست کی طرح کرنا ہے۔ اپنا مشاہدہ بہت کریٹیکل ہو کے بہت تنقیدی نہیں رکھنا، اپنے ساتھ ایک ہمدردانہ رویہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ساتھ جینٹل ہونا ہے، اپنے ساتھ ہمدرد ہونا ہے، ہمدردی کرنی ہے، اپنے ساتھ ایک دوستانہ رویہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمارے سارے تعلقات میں، ہمارے سارے معاملات میں اگر کوئی چیز کانسٹنٹ ہے، کوئی چیز ہر جگہ پر ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، تو وہ ہماری اپنی ذات ہے۔ باقی لوگ، رشتے، معاملات، وہ سب ویریبلس ہیں، وہ سب بدلتے جاتے ہیں۔ جو کانسٹنٹ ہیں وہ ہم خود ہیں۔ تو ہمارے اپنے اوپر جتنی ہماری محنت ہوگی، ہمارے اپنے اوپر جتنی ہماری ہمدردانہ دوستی ہوگی اپنے ذات کے ساتھ، اتنا ہی ہم پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، اتنا ہی ہماری کارکردگی میں مثبت تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں اگر اس کو سمرائز کروں تو یہ ہوگا کہ اگر ہم کیوں ٹائم مینجمنٹ کریں، ایک تو یہ کہ ہمارے پاس محدود وقت ہے، گنی چنی سانسیں ہیں، دوسرا یہ کہ ہم کم محنت اور کم وقت میں بہت سارا کام کر سکتے ہیں اگر ہمارا ٹائم مینج ہو رہا ہو، تیسرا یہ کہ ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، غیر متوقع چیزوں کو بہتر طریقے سے فیس کر سکتے ہیں اگر ہم متوقع چیزوں کی پلاننگ کریں۔ اس کے بعد یہ کہ ہم سٹریس کو، اضطراب کو، تناؤ کو کم سے کم کر سکتے ہیں، ہم اپنا ایک بہتر ورژن بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیسے ہم مینج کریں گے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے اسمارٹ گولز کو جانیں گے، دوسرا یہ کہ ہم ترجیحات کا دانائی کے ساتھ تعین کریں گے، تیسرا یہ کہ ہم آگے کے لیے پلان کریں گے۔ اس کے لیے ہم خود سے پوچھیں گے کہ میرا ایجنڈا کیا تھا، میرا ایجنڈا کل کیا ہے، آج کیا ہے، کل کا میرا ایجنڈا کیسا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہم ڈسٹریکشنز کو تعمیری انداز میں ان کا انکار کریں گے، جو ہمیں اپنے مقاصد سے دائیں بائیں کرنے والے عوامل ہیں ان پر نظر رکھیں گے اور ان کو
تعمیری انداز میں ان کا انکار کریں گے، ان کے لیے نو کہیں گے، اپنا اپنا مشاہدہ کریں گے کہ میں کیسا کام کر رہی ہوں، اپنے ساتھ ہمدردی کے ساتھ دوستانہ رویہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ بہت ساری دعائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔